بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وقصد أصابعه وهي تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه اكتفى بالفاتحة والقعود الثاني كالأول وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما يشبه القرآن أو السنة لا كلام بسم اللہ الرحمن وسلم مع الإمام كالتحريم من يمينه ويساره نابيا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيا ونوى الإمام بالتسليمتين وجهر بقراءة الفجر وأولي العشاءين ولو قضاء وأولیاء العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس جب فارغ ہو مصلی رکعت ثانیہ کے 2 سجدوں سے، دوسری رکعت پڑھ لی اس نے، 2 سجدے کر لیے. اب کس طرح بیٹھنا ہے؟ بچھائے اپنے رجل یسریٰ کو اور بیٹھے اس پر، اور کھڑا کرے اپنے یمنا کو. وقد مر الکلام فی القاداخیرہ کہ وہ فرض ہے، اور وفی الاولیٰ اولیٰ کے بارے میں بھی کلام گزر گئی ہے کہ اولیٰ قادہ واجب ہے. تو یہ قادہ کون سا ہے؟ پہلا ہے کہ دوسرا ہے؟ تو کی ہونا ہے پھر یہ گل بولنا. اور ہذا تفسیر، یہ تفسیر ہے قادہ کی کیفیت کی. ہمارے نزدیک قادہ اولا ہو یا اخیرہ ہو، کھبا بچھانا ہے تو سجا کھڑا کرنا ہے تو کھبے اتے بہنا ہے. خلاف ہے واسطے امام شافعی و مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. اور متوجہ کرے اپنی انگلیاں یعنی پیراں دیاں قبلے کی طرف. ہاکذا وصفت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا قعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ. ام المومنین نے بیان کیا سرکار اسی طرح بیٹھتے تھے جو بھی پڑھا ہے، اور سرکار انگلیاں ساری قبلے کی طرف متوجہ. اے کھبا پیر نہ بچھایا ہے، ان دی انگلیاں انج مڑ سکدیاں نے، تے اے کھڑی انگلیاں انج ٹل دے کے تے ساریاں 10 قبلے وال ہو سکدیاں نے، کرنا چاہیے تھے. اچھا جی. اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے فخذین کے اوپر، اگاں تھلے لمکائے نہیں تاکہ انگلیاں دے منہ قبلے وال ہو جان. اور باسطہ پھیلائے اپنی انگلیوں کو. جی باسطہ اشارہ کیا ہے رکھنے کی کیفیت کی طرف بقول باسطہ اصابعہ، اور بست مطلقاً بیان کیا ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ نہ اشارہ کرے سبابہ کے ساتھ شہادتین میں عقد بنانے والا ہو خنصر کا
اور وہ جو ملی ہوئی ہے اس کو درا حالے کے ہلکا بنانے والا ہو، وسطی اور ابہام کا انج جی بھی یہاں ذکر نہیں کیا، اور عدم اشارہ بشارہ نہ کرنا یہ روایت کے بھی خلاف ہے، درایت کے بھی خلاف ہے، بھی کرنا اشارہ۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے تھے، کرتے تھے اپنی اس انگلی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے انگوٹھے کے ساتھ، ابہام یعنی یہ انگلی، یہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوں کے ساتھ، جو کوئی سرکار نے کیا ہم وہ کریں گے۔ مجتبی میں یہ ہے کہ جب متفق ہیں روایات اور جانی گئی ہے ہمارے اصحاب جمیعاً سے ہونا اس اشارے کا سنت، اور اسی طرح کوفیین اور مدنیین، علماء مراد نے مجتہدین، صرفی ناوی نہیں۔ اچھا جی، اور کثیر ہیں اخبار اور آثار تو ہوگا عمل بہا اولا، اور یہی صح ہے۔ پھر علامہ حلوانی رحمہ اللہ نے فرمایا کھڑا کرے انگلی کو نفی کے وقت لا الہ، جی اور رکھے اس کو اس بات کے وقت یعنی الا اللہ کے وقت۔ اچھا، اور اختلاف کیا گیا ہے ید یمنا کے رکھنے میں، بھائی جس انگلی کھڑی کرنی تو ہاتھ کے میں ہونا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے عقد بنائے خنصر اور بنصر کے عیدوں میں کٹھیاں کریں، اور حلقہ بنائے وسطی اور ابہام کا تو پھر کھڑی کرے جی۔ اور در البحار میں ہے کہ مفتہ بے جی کی لکھے نہیں درر البحار، ہاں درر البحار، ٹھیک ہے جی، جو ہے اس طرح ہی کتاب دنائی درر البحار میں ہے مفتہ بے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اشارہ کرے باسطن اصابعہ کلہا، اتھے لکھے ہے بھی انگلیاں ایویں رہن، ایک کھڑی کر کے اشارہ کر دے بھی، یہ بھی ہے۔ اور آیا ہے اخبار میں کہ رکھے یمنا ثلاثۃ و خمسین کے عقد پر بھی، تو یہ عقد جڑا دسیا سی جی بھی انج بھی کرے جی جی، تو بہرحال اشارہ کرنا ہے، اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، باقی انگلاں کٹھیاں کرے سیدھیاں کرے دو میں طرح آ گیا جی جی، جتھے دو میں طرح ہوئے تو اتنے لڑو نہ۔ اچھا جی، یہ مرد بیٹھا ہے اس طرح قادے میں اور عورت تورک کرے، یعنی نکالے عورت اپنے دونوں پاؤں ایمن کی جانب سے اور بیٹھے ٹکائے اپنے ورق کو زمین سے یعنی سرین کو، اس لیے کہ عورت کے لیے یہی زیادہ پردے دار چیز ہے۔ اب بیٹھ گیا، پڑھنا کیا ہے؟ اور پڑھے وجوباً تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشہد منقول ہے نا، اب وہ تشہد پڑھے، وہ یہ ہے کہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تشہد پڑھے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تشہد، اور وہ یہ ہے کہ یوں پڑھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، وچ واو عطفہ کوئی نہیں، للہ سلام نکرا سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے فرق جے معروف کتب ستہ حدیث دی کتاباں میں تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نہیں نکالا تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی ایک نے، یعنی محدث نے، ان محدثین نے جنہوں نے صحت کا التزام کیا کہ ہم صحیح حدیثیں جمع کریں گے، ان میں سے کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری میں ہے۔ اور ہر وہ کہ روایت کیا اس نے اس کو روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے خلاف پر، باوجود ضعف کل روایات اس کے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد ترجیح پاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشہد پر کئی وجوہ کے ساتھ۔ پہلی وہ یہ ہے کہ اس میں اضطراب کوئی نہیں، یعنی صحیح سندہ نال ثابت ہے جی۔ دوسرا اشتمال ہے اس کا واو عطف پر، تحیات للہ والصلوات، تو اب جب واو عطفہ ہوگی تو ہو جائیں گی یہ ثنا متعددہ بن جائیں گی، بکھری بکھری۔ تیسرا السلام معرفہ ہے جو تقاضا کرتا ہے استغراق کا، سارے سلام۔ چوتھا تعلیم دینا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد کی منبر پر، جیسے تعلیم دینی قرآن کی جی، ایتھے ای مانا جی۔ پانچواں عمل اہل علم کا اور اہل نقل کا اسی پر، اور نہیں عمل کیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد پر امام شافعی اور آپ کے اتباع کے غیر نے۔ چھٹا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ سکھائیں یہ تشہد لوگوں کو، تو یہ جو سرکار نے حکم دیا اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے، استحباب سے تو نیچے نہیں ہوگا۔ ساتواں کہ پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا جناب عبداللہ بن مسعود کو یہ تشہد، بس اس میں زیادہ اہتمام ہے اور اس تثبات ہے ثابت ہونا۔ آٹھواں ہونا اس تشہد کا مروی صحاح میں صحیح کتابوں میں۔ نواں ہونا ان روایات کا خالی ضعف سے۔ دسواں تشدید جناب عبداللہ بن مسعود کی اپنے ساتھیوں پر، جس وقت آپ ہی نہ اخذ علیہم جی، بھئی آپ جس وقت ان کو پڑھاتے تھے نا تو آپ ان پر تشدید کرتے تھے، کس کی؟ واو کی، والصلوات میں، اور الف لام کی السلام علیکہ میں، فرماندے نے بے پڑھیا کرو جی۔ معنی پڑھیا جی پہلے بھی، التحیات عبادات قولیہ،
والصلوات عبادات بدنیہ، والطیبات عبادات مالیہ، عبادات قولیہ عبادات بدنیہ عبادات مالیہ، کل کے کل التحیات للہ، کل کے کل اللہ کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ کے۔ اچھا جی، بعد نے کہا کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ الاسراء، یہ کہ آپ تحفہ پیش کریں اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو پس تحفہ دیا، کہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے فحیا ربہ بہا، تو سرکار نے ان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ان کلمات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرمائی 3 بثلاث مقابلۃ۔ پہلا السلام علیکہ ایھا النبی، دوسرا رحمت اللہ، تیسرا وبرکاتہ۔ جی یعنی زیادت الخیرات۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ اس عزت سے حصہ عطا فرمائیں اپنی امت کو۔ تو سرکار نے آگے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جبریل علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی یہ تقریری بات ہو گئی جی۔ اچھا جی، اور وفیما، اور ان رکعتوں میں جو اولیین کے بعد ہیں فرضوں سے، شام وچ 1 تے 3 وچ 2 3 کڑیاں زور اثر عشاء، ان میں کیا کرے؟ اکتفا کرے فاتحہ کے ساتھ۔ کی کرے؟ اکتفا کرے۔ اگر چاہے تو ترک کر دے فاتحہ کو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ فاتحہ واجب ہے 3 4 میں، حتیٰ کہ واجب ہے سجود سہو اس کے ترک کے ساتھ، اور صحیح اول ہے، حتیٰ کہ اگر تسبیح پڑھے 3 بار یا چپ رہے اندازہ اس کا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ بریکٹ ہو گیا۔ اکتفا بالفاتحہ یعنی باوجود بے پرواہ ہونے اس کے لیے فاتحہ کی قرأت سے، کیونکہ سنت ہے ظاہر پر، اور یہ ہمارے نزدیک فرائض میں ہے 3 4 میں فاتحہ سنت ہے۔ بہرحال نوافل میں سورت کا ملانا واجب ہے۔ کتھے؟ کما سیاتی انشاءاللہ تعالی گیا رے۔ اور قعود ثانی مثل اول کے ہے، قعود ثانی یعنی مثل قعود اول کے ہمارے نزدیک اس طرح بہنا ہے، پیر بچھا کے اتنے بہنا ہے۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے، پیچھے پڑے کونا کے تورک کرنا ہے، وہ شافعی مالکیوں کے نزدیک، یعنی یہ بات کہ جیسے پھیلایا اپنے رجل یسرا کو، پھیلائے اور بیٹھے اس پر، اور کھڑا کرے اپنا یمنا کا داؤلا میں، جس طرح کیا تھا نا اسی طرح ثانیہ میں۔ اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے تورک کرے کا داؤلا میں بھی، اور قال شافعی رحمہ اللہ تورک کرے ثانیہ میں، تو پہلے میں وہ ہماری طرح کہتے ہیں،
اور تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اقعاء گوڈے کھڑے کرنے جی اور تبرک فی الصلاۃ سے، اور وہ حجت ہے ان دونوں کے خلاف۔ اچھا جی، و تشاہدہ اور تشہد پڑھے، قاعدہ ثانی شروع ہو گیا تو پڑھنا کی اور تشہد پڑھے جڑے پیچھے دسیا تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درود شریف پڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر۔ جی اچھا جی، و تشاہدہ اے فی القعدۃ ثانیہ و صلی فیہا، بائیں طور کے کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ درود شریف پڑھنا سنت ہے ہمارے نزدیک اندے وچ نماز وچ آخری قعدے میں، اور اند ثلاثہ کیا ہے فرض ہے یعنی قعدہ ثانیہ میں تشہد کے بعد او مشہور سوال کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے کما صلیتا کما بارکتا، تو ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ برکت مشبہ بے، جی تو سونے ہوتے صلاۃ برکت مشبہ۔ اگر کہا جائے کہ مشبہ بے اعلیٰ ہوتا ہے تو پس ہوگی صلاۃ علی ابراہیم اعلیٰ من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بارک بھی۔ جی تو جواب کہ نہیں لازم آتا یہ کہ ہو مشبہ بے اعلیٰ یا مساوی خواہ مخواہ کس سے، مشبہ سے، بلکہ کبھی ہوتا ہے مشبہ بے ادنا، دینے کے چنگی پڑی مثال تنوں دینے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال جیسے شیشہ ہو تو اس کے اندر چراغ ہو، جی تو حالانکہ یہ مشبہ بے ہے، کتھے اللہ دا نور تے کتھے اے۔ اور سبب اس کے وقوع کا بھی پھر انج کیوں کیتا، اتنے بنایا کمشکات بھی پیچھے بھی، سبب مشبہ بے کے وقوع کا ہونا، مشبہ بے کا مشہور، تو یہ دراصل لاحق کرنا غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ ہے، نہ کہ ناقص کو اے گل جی۔ اور یہاں دوسرے بھی جواب ہیں، درکناہا مخافت التطویل، اور جان اس بات کو کہ صلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا گیا اس کا ہجرت کے دوسرے سال میں، اجڑی آیت آئی ہے جی، اور بعض نے کہا کہ لیلۃ الاسراء میں، بہت درود شریف پڑھنے دا حکم کدوں شروع ہویا، اور یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، وعند شافعی رضی اللہ عنہ فرض ہے، ودعا اور دعا مانگے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بما ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں قرآن کے، مطلب نظر آ رہے ہیں جو مشابہ ہیں قرآن کے یا سنت کے، نہ مشابہ ہوں کلام ناس کے، کس کے، بما یشبہ القرآن، جی یعنی وہ ادعیہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ مراد ہے جو قرآن کے مشابہ ہیں، چونکہ تلاوت کی نیت نہیں ہوتی تو پھر اس لیے کہتے ہیں مشابہ بالقرآن،
مثلا ربنا لا تؤاخذنا ساری دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ساری دعا پڑھیں۔ ربنا اغفر لی، جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے، ربنا اغفر لی ولوالدی سے، جی ساری دعاواں نے، جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن، یا سنت کے یعنی ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں الفاظ ماسورہ فیہا ان میں، جیسے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، تو اور بھی دعاواں جڑے جڑے حدیث پاک چاہیں ساریاں منگ سکتے ہو۔ لا کلام الناس یعنی نہ دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہو لوگوں کی کلام کے۔ وہ کون ہوتی؟ وہ ہوتی ہے کہ نہیں محال سوال اس کا بندوں سے، جیسے آتے نہیں قضا میں کو حلوے دی پلیٹ چا دے، میں ڈی رمضان چ جا بن منجے، وزوجنی امراتن فلانی نال بجا تھی ونجے۔ چلو جی، ہاں، اور سلام پھیرے امام کے ساتھ مقارن مع تسلیم ہی، جیسا کہ تحریمہ سلام پھیرے اپنے یمین سے اور اپنے یسار سے، اپنے یمین سے اور اپنے یسار سے، یسار سے، درا حالے کے نیت کرنے والا ہو قوم کی سجے کھبے، جن نمازی نے سلام چونا دی نیت کرے، اور حافظہ کی دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ان کی نیت کرے، اور نیت کرے مقتدی امام کی دائیں جانب میں، اگر امام کھبے پاسے بیتا، یا بائیں جانب میں اگر مقتدی سجے پر سر، وہ ایتے بتائیتے منہ کرے گا تو امام علیہ ہوئے گا نا بھلا ہوئے، یا ان دونوں میں اگر ہو وہ کیا امام کے، اور نیت کرے امام دونوں تسلیموں کے ساتھ، سجے مقتدیاں دی تے کھبے مقتدیاں دی تے نالے اپنے حافظہ دی، کون ظاہر ہوں کوئی سجے نے کوئی پیچھے نے، سارے دی حضور حاضر ہو۔ قد تحریمات پیچھے مسئلہ گزر گیا ہے بھئی امام نے مقتدی نے نال نال پڑھنا ہے یا مقتدی امام نے جتھے رکنا ہے تو اتھو مقتدی شروع کرنا ہے۔ او دیکھو قد تحریمات یعنی تکبیر کہے امام کے ساتھ، اور اندہما اللہ اکبر کہے امام کے بعد، پیچھے گزر گیا خلاف کس میں ہے، یعنی اولا یہ ہے کہ ہو مقتدی امام کے ساتھ اندہ ہو، اور اندہما اولا یہ کہ ہو اس کے وجہ صحبین دی دلیل، اس لیے کہ مقارنت میں مولوی جی احتمال ہے مقتدی کی تکبیر کا وقوع ہو جائے پہلے امام کی تکبیر پر، تو پس واقعہ ہو جائے گی فاسدن، پس ہوگی تاخیر اولا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اقتدا عقد موافقت ہے بھی میں تنڈے نال نال، اور وہ عقد موافقت مقارنت میں ہے نہ کہ، اچھا جی، اور کلام اس صورت اختلاف اس صورت میں ہے جب یقین کرے مولوی جڑا ہے نا جی مقتدی صاحب، کہ یقین کرے عدم سبق کا کہ میں امام تو اگے تا اختلاف ہے بھی ہن اولا مقارنت ہے یا پیچھے رہنا ہے جی۔ اچھا جی مگی گل ہن سلام، بھائی سلام نال پھیرے یا امام جلے مکائے تے وہ شروع کرے، بہرحال سلام، پس امام صاحب رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں،
پس مقارنت پر تو نہیں فرق ان دونوں میں، کیونکہ آپ نے فرمایا تکبیر بھی نال ہی آکھے تے سلام بھی۔ جی دوسری روایت ہے کہ تکبیر تے نال آکھے لیکن سلام پیچھے آکھے، فرق کی ہے؟ فرق یہ کیوں پیچھے آکھے؟ اور دوسری روایت پر فرق کیا گیا بائیں طور کہ تکبیر شروع فعل عبادت ہے، تکبیر پس مستحب اس میں مبادرت ہے، جلدی شروع کرے کیڑی شے عبادت، اور سلام مولوی جی خروج من العبادت ہے، پس نے مستحب خروج میں مبادرت۔ اللہ جڑے اینا بریکیاں تک پہنچے نمازاں مولوی جو نہ دیا نے چس دیا نمازاں انہیں سے خدا دی قسم۔ بس اور اختصار کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز دے سلام وچ وبرکاتہ نہ آکھے کیونکہ بدعت ہے، اور بدعت دا مطلب ہے بھی ثابت کوئی نہیں، اونج سلام جڑا باہر دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تری نیکیاں نے جی ہاں، پھر او جس لگا ٹردے نے پھر کھلوندے نہیں جی ہاں جی اگوں پھر اگاں میں ٹردے نے جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و جنت مقامہ، پھر اگاں لگے جاندے نے، کھلونا نہیں بھئی جتھے سنت ہے نا وہ تھے نہیں کھلونا، تھوڑا جا اگاں پیچھا ہونا ہے، نعوذ باللہ دا بیڑا غرق ہوئے، اس لیے نے محقق بنایا ہوں سارے نو بھیجا نے، تو پھر اگوں جواب حرج کی ہے جی چنگا ہی ہے کی ہے جی جنہ گڑ پاؤنا میٹھا جی مرو ہونا شوگر تیز ہوئے گا نہ گڑ پاؤ گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اللہ اکبر۔ بھائی سنتا تے کھلونا ہے کتھے تساں پڑھیا نا مثال تو رہنا کسی بندہ کہ میرے حضرت اینا پڑھیا، میں کہ تیرے حضرت پہ پڑھن میں تو سونے دا غلام ہے، میں تو سونے کو اینا ثابت اینا ہی پڑھاں گا، تسی حضرت نال جڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی او یمین و یسارہ یعنی تسلیمہ اخری دوما پاسے سجے کھبے منہ کرے، اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے سلام پڑھے ایکو سلام اپنے منہ دے سامنے، اور نہ اور میلان کرے تھوڑا سا دائیں جانب دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس وہاں نماز مک گئی۔ اچھا جی اے نیت کرے قوم کی، ارادہ کیا ہے ارادہ کرے ان کا جو اس کے ساتھ ہیں، کس میں فقط، اور یہی جمہور کا قول ہے، اور تصحیح کی اس کی شمس سلیمہ نے۔ اے جڑا آخر تے وے ایک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین برخلاف تشہد کے سلام کے، کیونکہ نیت کرے جمیع مومنین والمومنات کی۔ الصالحین جدو آخنا ہے نا تے ساری دنیا وچ تے سمانہ وچ جننے بھی مومنین مومنات نے سارے دی کی کرے اللہ تعالیٰ سارے نے سلام پہنچا دیندہ ہے۔ سبحان اللہ دی شریف واہ واہ۔ کدوں اسی بالغ ہوواں گے مولوی جی تو کدوں اسی انج دیاں نمازاں پڑھاں گے خدا دی قسم ہیں، کدوں بالغ ہوواں گے؟ قاری عبداللہ کدوں اسی جوان ہوواں دے تو پھر اسی انج دیاں نمازاں پڑھاں گے؟ آئے ہائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحافظہ یعنی ملائکہ وہ جو حفاظت کرتے ہیں اس کی بغیر تعیین عدد کے، پیچھے بھی پڑھیا مختلف روایتاں نے، محاذین او جڑا ہے نا بھی اگر امام دے پیچھے ہوئے تو پھر دو بار نیت کرے، بائیں طور کے ہو مقتدی امام کے بالکل محاذی، تو کی کرے سجے بھی نیت کرے تھے کندی، اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ نیت کرے امام کی پہلے سلام میں،
اور اندہ محمد، اور یہ ایک روایت ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ نیت کرے امام کی دونوں جانبوں میں، اور یہی اس لیے کہ امام اب ذو حز من الجانبین ہو گیا ہے۔ اور روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات، ناقلہ ابن مالک عن المجرد لکھا نا والا، والا لکھا کون لکھا بھی اتنا نقل کی تھی بے حدیث کیڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا جاتا اس کے لیے جو امام کے پیچھے اور بالکل مقابلے میں بالکل سیدھا پہلی صف میں، اس کے لیے لکھا جاتا ہے ثواب 100 نمازوں کا، اور اس کے لیے جو دائیں جانب ہے بالکل نال جڑے ہے 75 نمازاں، اور اس کے لیے جو کھبے پاسے بالکل نال جڑے ہے اس بندے دے ان واسطے 50 نمازاں، اور اس کے لیے جو باقی صفوف میں ہے 25 نمازیں۔ اور نیت کرے امام اے فی الاصح اے، اور مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ نیت کرے حافظہ کی بھی اپنے یمین سے اور اپنے ماں کانوں وہ جو ہیں، اور نہ عدد کی نیت کرے، یعنی امام سجے کھبے فرشتیاں دی بھی نیت کرے تے، اور نہ نیت کرے عدد بعین ہی کی، اور مختلف ہیں آثار حافظہ کتنے ہیں، ان کے عدد میں آثار مختلف ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام چنگا پکایا لوکاں 1,25,000 چنگا ٹکا کے پکایا جی، حالانکہ جڑا عقیدہ کتاباں پڑھے گئے یہ بار بار کہ بے اللہ بہتر جانے، عقیدہ سارے انبیاء۔ چلو جی یہ مقررین تینج ٹکا کے جب گن کے نوز بالحاضری لا کے آئے نا جی، استغفر اللہ، آئے میری توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس بعض نے کہا ہر مومن کے ساتھ 5 من الحفظہ، بعض نے کہا ملکان ہیں، بعض نے کہا 60 فرشتے ہیں، بعض نے کہا 160 ملک ہیں، رمز الحقائق۔ ایک گل ذہن چاہی سی اوے وے کہ نماز وچ ساریاں دی نیت کرنی ہے نا جڑے وچ ہیں ایک حافظہ نے جڑا سلام پھیرے ہوں دے موڈیاں تے جڑا نال اتھے بھی ہیں توڑ آخر تک ایدے بھی اے وی کہ بھی سجے مقتدیاں دی بھی تے نال انہاں دے نال جننے فرشتے انہاں دی بھی نال ہی رہنو، جے انہاں دی کرنی تو جڑے اوپراں بیٹھو دشمن تو نہیں نا، یہ اگر ذہن چاہ جائے تو گل نو قبول کرو، لیکن نیت ہونی کونی پتر چونکہ تسو تاس جو کم چلدا پیا جی بہ میں بے سرائی بے ہوشی نال اسلام پھیری جانے تے لگے جانے، لیکن ہے کہ بھی وہ ساری جماعت وچ جننے فرشتے نے نا انہاں دے موڈیاں تے وہ نمازیاں دی بھی تے فرشتیاں دی بھی، ادھر پھر ادھر بھی نمازیاں دی بھی تے او ماں کانوں ہیں۔ اور چلو جی وجہرا، اور جہر کرے نما مسئلہ، اور جہر کرے امام فجر کی قرات کے ساتھ، اور عشاءین کی اولیین میں، یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی 2 میں کی کرے قرات، اگرچہ قضاء ہو کون اے فجر تے عشاء تے مغرب قضاء کرے تامی قرات اچھی کرے، اور جہر کرے قرات جمعہ میں اور عیدین میں، اور آہستہ پڑھے قرات ان کے علاوہ میں، ان کے جیسا کہ دن کو نفل پڑھنے والا وہ قرات آہستہ کرے، قرات دھیان بے نکے ہو۔ وجہرا یعنی امام وجوباً، امام پر واجب ہے قرات اونچی کرے، لیکن بحسب الجماعت جننے
فین زادہ علیہ او آواز پہ جاندی پرلے مرلے اسا آ کی آ عشاء دی نماز پڑھ کے بندے غریب سون لگے نے تے حافظ ذرا کنا تے ہاتھ رکھے نے سپیکر کھول دیتا ہے تے سپیڈ ہو گئی 195 دی تے کی پڑھن لگے نے بھی نہ پڑھو بہرحال پوچھا تو جانا ہی ہے نا ایویں جلسہ اسی کر رہے ہیں سپیکر لا کے سارے محلے نو پا رہے ہیں مقرر دے شعر تے نعت خان دی نعتیں سنیا فرض نے نہ انہاں چ کوئی عقیدہ بیان ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ حدیث بیان ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بقراءت الفجر آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہر کرتے تھے ساری نمازوں میں ابتدا میں مکہ شریف اور مشرکون آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تو بس نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا پس سرکار مخافتت کرتے زور اور اثر میں اس لیے کہ وہ مستعد ہوتے تھے بیماریاں ایذا کے لیے فیہما ان دو وقتوں میں اور جہر کرتے سرکار مغرب میں باوجہ مشغول ہونے ان کے دھکو دھک کے ساتھ اور سرکار جہر کرتے عشاء اور فجر میں باوجہ ہونے ان کے لم لیٹ اور جمعے اور عیدین میں قرات اونچی ہے اس لیے کہ جمعہ اور عید سرکار نے قائم فرمائی کتھے عائشہ بسے اور نہیں تھا کفار کے لیے مدینہ شریف میں زور اور ہونے کے یہ عذر تو ختم ہو گیا پھر پنجاں قرات اونچی ہونی چاہیے اور یہ عذر پیچھے گزر گئی دلیل یہ ساری گل ہے اور یہ عذر اگرچہ زائل ہو گیا ہے پس حکم باقی ہے اور مقید کیا ہے وجہرا بقرات وجہرا مقید کیا کس کے ساتھ اس لیے کہ اذکار وہ کہ نئے مقصود ان سے لوگوں کو مقتدیوں کو جنوانا ان کے ساتھ امام جہر نہ کرے جیسے تشہد اور باقی تسبیحات اور تحیات درود شریف دعائیں اچھا جی ولو قضا ان ولو جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا ہے ان نمازوں کی قضاء میں جن میں جہر ہوتا ہے قضاء وچ اختلاف نہیں اگے پہ بعض چلے جانے وقت کے ہن بھی انہاں وچ اوویں اچھی قرات واجب ہے جویں وقت وچ واجب سی یا کہ ایسا پڑھ سکدا ہے اور جدوں جماعت کرانی ہے ویسے تو کلا مخیر ہے جی جیسا کہ اگر قضا کرے عشاء طلوع شمس کے بعد تو ہون بھائی فرمایا صاحب ہدایہ نے کہ مخافتت کرے کی چپ ایسا پڑھے اس لیے کہ جہر مختص ہے جماعت ہو یا تو یہاں نہ جماعت ہے تو نہ لیکن صح یہ ہے کہ اکیلا اختیار دیا گیا بعد الوقت بھی لیکن جماعت ہوگی تو پھر اچھا پڑھنا ہے جماعت کرائی نا قضا دی کٹھیاں تو پھر پڑھنا ہے دیکھو دو چیزاں نے جی اس لیے کہ وقت کے بعد بھی اختیار کیوں ہے اس لیے کہ قضا حکایت ہوتی ہے کس کی تو پس نہ مخالف ہو قضا ادا کے وصف میں اور یہ اختیار ہے شمس الائمہ اور فخر الاسلام کا اور ایک جماعت من المتاخرین کا اور یہی صحیح ہے بلکہ یہی ایسا ہے اور جماعت کرانی پھر تو اچھی قرات کرنی ہے میرے یارا اور جمعے میں اور جہر کرے بے قرات ہاں جمعے میں بھی
اور تراویح میں بھی قرات اونچی کرے، اور وطروں میں بھی جو تراویح کے بعد جماعت سے پڑھنے ان میں بھی قرات اونچی کرے. وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهِمَا یعنی مطلقاً، یعنی برابر ہے کہ ظہر عرفہ والے دن کی اتھے عرفات میں ہو، یا صلاۃ استسقاء ہو، یا صلاۃ کسوف ہو، یا ان کا غیر ہو، تو مہاراج جی کو ان میں کیا کرے؟ اسرار کرے. قرات ایسا کرے. اچھا جی. اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جہر کرے عرفہ کی ظہر میں، اس لیے کہ عرفہ کی ظہر ایتھے نہیں ہو عرفات اچ، اس لیے کہ عرفہ کی ظہر ادا کی جاتی ہے جمع عظیم کے ساتھ، پس مشابہ ہوگی وہ کس کے؟ اور ہماری دلیل اطلاق ہے آپ صلی اللہ مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا صلاۃ النہار عجماؤ، دن دی نماز عجمائے، عجم گنگا مراد بھی اچھی نہیں قرات، یعنی نہیں ہے ان میں قرات مسموعہ، یہ مطلب ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا جہر کرے استسقاء میں جی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جہر کرے کس میں، اور امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں کسوف میں، اور مستثنا کیا گیا کس کو؟ کہ وطروں کو بوجہ توارث کے بنا کرتے ہوئے اس پر جو صحیح ہے، یعنی یہ کہ جہر کیا جائے ان دونوں میں. اچھا جی. اور نہ سجدہ کرے صاحب کے لیے بالمخافتت فی غیر الفرض کئی دن و وطر جی، نہ سجدہ کرے کس کے لیے؟ انج بولنا کبو کہ فرضوں میں تو اگر اونچی کی جگہ ایسا پڑے تو سجدہ ہے، لیکن اگر فرضوں کے علاوہ کون عید وطر اس میں اس نے قرات کیا کر دی ایسا کر دے تو سجدہ صاحب نہ کرے. اور ظاہر یہ ہے کہ یہ بات متفرع ہے علی القول بعدم وجوب الجہر فی غیر الفرائض. پہلے ایک قول کرنا ہے کہ فرضاں تو علاوہ قرات اچھی واجب کوئی نہیں، تو جدو واجب نہیں تو رہ گئی تو پھر واجب نہیں رہا جی، اے گل ہے جی. او بالنہار کا متنفل بالنہار کیونکہ وہ یسر بالقرات بلا خلاف، دن نو نفل پڑے نا اور ساریاں سنتاں بچے آ گئیاں، صبح دیاں سنتاں تو لے کے دن شروع ہو گئے سنیں ان ساریاں وچ سورج ڈبن تک اے جن پڑھنے سنا سنتاں نفل نہ وچ قرات کی کرے؟ ایسا کرے. اور اختیار دیا گیا ہے منفرد کو ان نمازوں میں جو جہر کیا جاتا ہے، جیسے متنفل باللیل، صبح مغرب عشاء کلہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اختیار ہے قرات اونچی بھی کر سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے، جیسے رات کو نفل پڑھنے والے کو اختیار ہے قرات اونچی بھی کر سکتا ہے اور ایسا بھی کر سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بے خود بخیر المنفرد پہ اور جہر افضل ہے. جہر کا من مثل اس شخص کے کہ سبقت کر گیا ایک رکعت سے کیسے جمعہ سے، پس کھڑا ہوا کہ قضا کرے گا اس کو. انہیں اجازت ہے اچھی بھی کر سکتا ہے تھے، ایک جزی بیان کی تھی نے. اور مقید کیا گیا بقولی فی ما یجہر، اس لیے کہ ان نمازوں میں کہ جن میں جہر نہیں ان میں اس کو اختیار نہیں ہے. کون زور تے اثر، بلکہ حتمی طور پر اس پر مخافتت ہے. ان زور اثر چچا نہیں پڑھنا فرضہ اور جہر کے ساتھ سریہ میں سجدہ کرے گا صاحب کے لیے بوجہ تحتم مخافتت علیہ کے. اگر زور اثر قرات اچھی کر دیتی نا تینوں میں کیڑا جڑا کلا ہے جی جی امام نو پیندا ہے جی کیونکہ واجب ہے جی. اور اگر ہو امام
واحد کی اور اسی طرح اگر اس نے آہستہ پڑھ دیا کس میں، جاریہ میں اگر ہے وہ امام تو کیا ہو جائے گا، سجدہ صاحب پڑھ جائے گا جی، اے گل کیونکہ آہستہ وچ آہستہ تو اچیاں وچ اچی واجب جماعت نال جی۔ فی ما یجہارو یعنی اس نماز میں کہ جہر کیا جاتا ان میں اگر ادا کرے، اور افضل کیا ہے، جہر ہے اور اکتفا کیا جائے گا بے ادنا ہو جنہ آپ سن لوے، اور سریہ میں مخافتت کرے حتماً علی المذہب کا متنفل باللیل، یعنی جیسا کہ اختیار ہے متنفل باللیل کو کس کے درمیان، جہر اور اخفاء کے درمیان اور جہر افضل ہے جب کہ نہ تکلیف دے سونے والے کو، یا مریض کو یا وہ جو مطالعہ کر رہے ہیں انہوں نے تکلیف نہ دے۔ نہ دے بھی۔ اور اعتراض کیا منفرد کے ساتھ امام کے جہر کرنے سے کس میں، تراغیب میں بھی انہیں تو کرنی ہے جی، اور تخییر منفرد کی نوافل کے ساتھ، اس لیے کہ نوافل توابع ہیں کن کے، فرائض کے باوجہ ہونے نوافل کے مکملات للفرائض، تو پس اختیار دیا گیا نوافل میں منفرد کو جیسے اختیار دیے گا صبح تے مغرب تے عشاء کے فرضوں میں کس کو، منفرد کو، منفرد کو۔ اور جہر کی حد کتنی ہوتی ہے، یہ کہ سنائے کس کو، اپنے غیر کو، اور مخافتت کی حد یہ ہے کہ سنائے، اپنے آپ کو، نہ کہ صرف زبان کی حرکت۔ نہیں نام رکھا گیا اس کا قرات بغیر صوت کے، کنی باری مسئلہ پکوا چکیا جی، تے 95% لوگوں نے جڑے نماز پڑھتے ہیں آواز کو نہیں آتی جی، نال سجدے کرتے ہو نا لوگوں کے مل وچ سر جڑیا ہوں جی، وہ پڑھے تو کوئی نہ کوئی تو پتہ لگے نہ کچھ پڑھیا سو جو تو کھ بھی نہیں پتہ لگتا بندیاں دا جی ہیں سنیں۔ ہاں میرے پیرو لوگوں نو دس دیو نمازاں سکھاؤ، پیر جی نمازاں سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، ہیں مہربانی کرو، یہ لوکی شدے تواڈے تے کول آ گئے نے جی، صرف انہاں دی حاضری نہ دعاؤ، ان تسی بھی حاضر ہو جو انہاں نو کوئی دین دسنے واسطے پیر جی۔ اور کیمرے چ پیر جی نظر آ رہے ہیں، گالا نہیں دے رہا، محرز کر رہے ہیں، حق پہنچ دے۔ جس بندے دے کول بھی بندے جڑے نے نا جی ان دے اتے حق ہے کہ انہوں نے دین دسے، جی انہوں نے دین دسے، حق ہے اس اتے جی، جس نال بندے جڑدے نے جی نہیں دسدا تو بہت بڑا مجرم ہے کہ انہاں کولوں روٹی وصول کر رہا ہے تے انہاں نو دین نہیں دس رہا، میں خوش طبی نہیں کر رہا، نہ میں گالاں دے رہا، وہ بہت بڑا مجرم ہے جس کول بندے کٹھے نے تو انہاں نو دین نہیں دسدا جی۔ پنجابی چاہندے نے لوہا گرم ہوئے تے سٹ مارو، مولوی دی گل لوکی نہیں اینی سن دے، کتی چک چویا ہوندا نے جلے پیراں کول جان تے او کدے پیر چاکھنا ہے میرا کتا نہا تے انہوں نہان لگے جلے چھٹے ڈگن گے نال پیتی آوے گا جی کہ پیراں دا کتا ہے۔ تے اے میں تنوں سچ دس رہا، کاش یہ آستانوں والے لوگ قرآن و حدیث پڑھے ہوتے اور ان کو یہ سارا نظام آتا ہوتا، لوگ ان کے ساتھ جڑتے، پھر یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے، قرآن و حدیث سمجھاتے، نمازیں ان کی سنتے پڑھتے، سارے یہ کام کرتے، اللہ کی قسم بدعمالی کا خاتمہ ہو جاتا جی۔ لیکن مجبوری یہ بنی ہے کہ سارے حضرت جو بیٹھے ہیں سوائے چند کے وہ ہیں جو حضرت پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر حضرت مدرسے میں گئے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں جی۔ یہ آج کا تجربہ نہیں ہے، یہ 100 سال کا تجربہ ہے کہ صاحبزادے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہ صاحبزادے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں جی۔ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے استاد الاساتذہ مندے نے سارے الحمدللہ، میرے دادے پردادے استاد نے، تو وہ میں سنیا بھی آپ کدے کدے بیٹھے ذوق اعوذ باللہ من البان والگان، وہ پوچھنا جی یہ کی ہے، فرمایا جڑے صاحبزاد گان تے اے اللہ میں انہاں کول پناہ منگدا بھی یا اللہ انہاں کول مینوں پناہ دیں جی، بھئی یہ پڑھتے ہیں نہیں تے تنگ کردے نے، تے انہاں دے ابے معزز لوگ ہوندے نے تے جی انہاں دی عزت نہ کرو تے پھر بھی مرے تے نہ پڑھے تے او لیکن تنگ بڑا کردے نے، تے اے ہن ادوں دی گل ہے جدوں اجے تنظیم دی دادی بھی نہیں سی جمی، پھر دادی جمی، پھر ان دی دھی جمی، پھر اگوں تنظیم جمی،
ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਔਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਮਿਨਲ ਬਾਨ ਵਲਗਾਨ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੌਮ ਵਿਗੜਦੀ ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਏ ਆ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ अलैहिमुस्सलाम तबलीग ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅੰਬੀਆ ਤਬਲੀਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਨੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इसी तरह तमाम वो काम जो ताल्लुक पकड़ते हैं किसके साथ, तो उनका तलफ़ुज़ अदा होना है तो वो होने ने। जैसा कि ज़बीये पर बिस्मिल्लाह पढ़ना, इदों तसव्वुर च बिस्मिल्लाह पढ़ी, ये गई किथे खड्डे च। और सजदा तिलावत का वजूब, वो तिलावत कुरान पाक की तिलावत कर रहा, तसव्वुर में लफ्ज़ों की अदायगी नहीं है, सजदे की आयतें पढ़ गए तो कोई सजदा नहीं पढ़ा। ग़ुलाम आज़ाद किया है, लफ्ज़ पूरा अदा नहीं किया। तलाक दी है, लफ्ज़ अदा नहीं किया। इस्तिस्ना की इल्ला के साथ तो लफ्ज़ पूरा अदा नहीं हुआ तो ये कुछ भी नहीं हुआ। और वो चीज़ें जो मौकूफ़ होती हैं किस पर, जैसे बे, सही ये है कि ज़रूरी है कि मद्दे मुकाबल सुने, मद्दे मुकाबल सुने तो ताए होने ने, वैसे को नहीं जे होने जी। बस जब फारिग हो जाए मुसल्ली, रखते सानिया के 2 सजदों से, तो बिछाए अपना रिजले युसरा और बैठ जाए उस पर, और खड़ा करे अपना यमना और मुतवज्जे करे अपनी उंगलियां किबले की तरफ। रह गए। और रखे अपने दोनों हाथ अपने फाखिज़ैन पर, और बिछाए अपनी उंगलियां, और औरत तवर्रुक करे और पढ़े वजूबन तशहुद जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु वाला। आप दा तशहुद नहीं जिहड़ा सरकार ने सिखाया आप नूं वो पढ़े, ये मतलब है जी। और उन रकतों में जो उला यैन के बाद हैं, और फ़र्ज से इक्तिफ़ा करे फातिहा के साथ। 4 पूरियाँ हो गईयाँ, 3 पूरियाँ हो गईयाँ। और क़ुऊद सानी मिसल अव्वल के हैं, उन क़ुऊद सानी विच की पढ़े और तशहुद पढ़े और सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े और दुआ मांगे उन दुआओं के साथ है जो मुशाबे हैं कुरान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुशाबे हैं सुन्नत के, ना के कलामे नास के,
کلام ناس کے مشابہ نہ ہو، اور سلام پھیرے اور مراد پڑھے امام کے ساتھ، جیسا کہ تحریمہ کیا امام کے ساتھ، اچھا کیڑے پاسے، اپنے دائیں جانب سے اور اپنی بائیں جانب سے، نیت کرنے والا ہو قوم کی اور حافظہ کی، اور امام کی دائیں جانب میں یا بائیں جانب میں، اور جڑے پاس امام ہوئے یا دونوں جانبوں میں، اگر ہو محاذی کس کے، امام کے، اور نیت کرے امام اور کنہ دی مقتدیاں دی تسلیماتین کے ساتھ، تے حافظہ کی بھی، اور جہر کرے امام فجر کی قرات میں اور عشاءین کی اولیین میں، اگرچہ قضا ہو، اور جمعے میں اور عیدین میں، اور آہستہ کرے قرات ان کے غیر میں، جیسا کہ نفل پڑھنے والا دن کو، اور اختیار دیا گیا منفرد ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ متنفل باللیل، اس کو اختیار ہے